کربلا کا خونی منظر، امام حسین کی شہادت کی دردناک کہانی۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو شخص امام حسین کے غم میں اتنا روئے کہ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلے، قیامت کے دن میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ وہ حسین ہیں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ ہیں، جگر گوشہ فاطمہ، سید الشہداء، وہ عظیم ہستی جنہیں کربلا کی تپتی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا، نہ سایہ ملا نہ پانی، اور 10 محرم الحرام کو ان پر ایسا ظلم کیا گیا کہ زمین و آسمان بھی رو پڑے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین کی شہادت کا وہ سچا واقعہ سنائیں گے جو دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کربلا کے خیموں میں سناٹا۔ 7 محرم کی شام تھی، کربلا کا میدان خاموش تھا۔ اسی دن یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ 3 دن گزر چکے تھے، کسی خیمے میں پانی نہیں تھا۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خواتین نڈھال، مرد بھوکے پیاسے، مگر صبر و رضا کے پیکر بنے ڈٹے ہوئے تھے۔ 10 محرم کا دن، 10 محرم جمعہ کا دن تھا۔ امام حسین نے فجر کی نماز اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ ادا کی، خیموں میں واپس آئے۔ اہل بیت کے چہرے زرد، آنکھیں خشک، مگر خوف کا نام اور نشان نہیں تھا۔ سب کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ امام حسین نے لشکر یزید کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اے لوگو، غور کرو، کیا میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا میرا باپ علی رسول کا چچا زاد اور وارث نہیں؟ کیا میری ماں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار نہیں؟ پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ مگر یزیدیوں کے دل پتھر بن چکے تھے۔ امام حسین جانتے تھے اب فیصلہ قریب ہے، پھر بھی جنگ سے پہلے آخری پیغام حق پہنچایا، جنگ کا آغاز اور اہل بیت کی قربانی۔ امام کے ایک ایک ساتھی نے جان قربان کر دی۔ عباس، قاسم، علی اکبر، سب نے دشمن کی صفیں چیر ڈالیں۔ پھر وقت آیا امام حسین کے لخت جگر علی اکبر کا۔ وہ شیر دل نوجوان لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے۔ امام نے ان کا سر گود میں رکھا، فرمایا، بیٹا، جنت تمہیں خوش آمدید کہہ رہی۔ علی اصغر کا منظر۔ پھر امام حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، اسے پانی دے دو، یہ نہ دشمن ہے نہ جنگجو، بس پیاسا ہے۔ مگر جواب میں ایک ظالم نے 3 نوک والا تیر چلایا، جو علی اصغر کے نازک گلے میں پیوست ہو گیا۔ وہ گلا جو پانی مانگ رہا تھا اب خون سے بھر گیا تھا۔ آخری لمحے امام حسین نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ زخمی جسم، تھکا ہوا دل، مگر حوصلہ پہاڑوں سے بلند۔ جب کوئی مقابلہ نہ کر سکا تو یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر دور سے حملے کیے۔ امام کے جسم پر تیر نیزے پتھر برسائے گئے۔ نماز عصر اور آخری سجدہ۔ پھر نماز عصر کا وقت آیا۔ امام حسین نے زخمی حالت میں اللہ کے حضور جھکنے کا ارادہ کیا۔ سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے آخری وار کا منصوبہ بنایا۔ شمر آگے بڑھا اور سجدے میں سر جھکائے امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کائنات کا ماتم۔ روایت ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا، زمین پر ایسا اندھیرا چھا گیا کہ 3 دن تک دن رات کی پہچان نہ رہی۔ امام حسین نے سر کٹوا دیا، مگر باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ پیارے دوستو، ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو کوئی حسین کے غم میں ایک آنسو بھی بہائے، قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وہ دل سوز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر ہر دل کانپ اٹھتا ہے۔ کربلا کی گرم ریت، خیموں میں بے سکونی اور اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خواتین کمزور ہو چکی تھیں اور مرد صبر کے ساتھ کھڑے تھے۔ 3 دن گزر چکے تھے، مگر کسی نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ امام حسین نے فجر کی نماز اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ ادا کی۔
نماز کے بعد آپ خیمے میں واپس آئے جہاں اہل بیت بے حد کمزور ہو چکے تھے، لیکن ان کے چہروں پر نہ کوئی خوف تھا نہ شکوہ، بلکہ صرف یقین اور رضا تھی۔ امام حسین کا تاریخی خطبہ۔ امام حسین نے میدان میں جا کر لوگوں کو یاد دلایا، کیا میں نبی علیہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا میرا باپ علی رسول کا بھائی اور جانشین نہیں؟ کیا میری ماں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار نہیں؟ لیکن یزیدی لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا، ان کے دل پتھر بن چکے تھے۔ ساتھیوں کی قربانیاں، پھر ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی میدان میں اترے اور شہید ہوتے گئے۔ شہزادہ علی اکبر نے دشمن پر ایسا وار کیا کہ کئی یزیدی خاک میں مل گئے۔ پھر امام حسین کا دل کا ٹکڑا علی اصغر پیاس کی شدت سے بے حال۔ جب پانی مانگا گیا تو ایک 3 نوک والا تیر معصوم گلے میں پیوست کر دیا گیا۔ خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ امام نے صبر کیا اور اسے رب کے حوالے کر دیا۔